बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ अफसाद। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने दुनिया में एक तहलका मचा दिया है और मगरिब की खास तौर से सोच तब्दील करके रख दी है। बात सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग की नहीं है, बात इतनी नहीं है कि राफेल तैयारे उड़ाने वाले भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स की क्या कोताही थी। बात यह है कि किस अंदाज में पूरी मगरिब में बेहतरीन तस्वुर किए जाने वाला ये जो जहाज है राफेल फाइटर जेट, इसने किस तरीके से दुनिया की सोच तब्दील करके रखती है और मगरिब की जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से एक्सपोज हुई है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की इस जंग के बाद से मुख्तलिफ तबसरे होना शुरू हो गए, ख़ासतौर से दिफाई टेक्नोलॉजी जो है उस पर बहस होने लगी। अब ये जो फ्रांसीसी जहाज़ है राफेल, इस पे पूरी मगरिब जो है वो रिलाई करता हुआ नज़र आ रहा था। आपको मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनके मुआहदे चल रहे थे और जो दिफाई एक्सपर्ट्स हैं उनकी सोच भी अक्सर तब्दील हुई है इस तमाम तर पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के बाद। कि बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, वो कितने माहिर हैं और वो किस तरीके से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाइनीज़ जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए मगरिब का एक बेहतरीन तस्वुर किए जाने वाला जो जेट है राफेल, उसको गिरा सकते हैं। अब ख़ास तौर से अगर हम यहाँ देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जब वो अमेरिका के दूसरी बार सदर बने, उसके बाद से उन्होंने ये तय किया कि यूरोप के साथ जो उनका दिफाई मुआहदे हैं या जो यूरोप की रिलायंस है ऑन द यूएस, उसको महदूद किया, उसको कम करने का फैसला किया। तो पूरे यूरोप के अंदर ये कमी महसूस की गई कि जी हम क्यों अपने दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर उस तरीके से काम नहीं कर रहे, एंड वाई डू वी हैव टू रिलाई ऑन द यूएस। सो वहाँ पर तमाम मगरबी ममालिक ने इस फ्रांसीसी कंपनी का रुख किया, फ्रांस का रुख किया और मुख्तलिफ ममालिक ने इनके साथ मुआहदे भी किए। वो भी मैं आपको आगे जाके बाकायदा नाम बताती हूँ कि किन किन ममालिक के साथ इनका ये मुआहदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रेपुटेशन गिरी है पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारे की और इस फ्रांसीसी कंपनी की असल रुसवाई वहाँ से हुई है और वो पूरे मगरिब को मिली है इस वक्त। और यहाँ पे दिलचस्प बात ये भी है कि वो तमाम ममालिक जो कि पाकिस्तान को इतना बासलाहियत नहीं समझते थे, वो ममालिक जो पाकिस्तान को इतना केपेबल नहीं समझते थे, वो किस अंदाज में पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हुए हैं। न्यूट्रल ममालिक खुद को कहलाने वाले भी यहाँ पे साइड लेने लगे हैं। अब एक रिपोर्ट है जिसका मैं आपको यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। ये स्विट्जरलैंड का एक सिक्योरिटी जरीदा है, नोए सोर्जेटोन। अब इनकी जो एक रिपोर्ट है और इसकी हेडलाइन बड़ी दिलचस्प है और ये हेडलाइन इटसेल्फ आपको बता देती है कि किस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। डाउनिंग ऑफ फ्रेंच राफेल ड्यूरिंग इंडियन अटैक्स ऑन पाकिस्तान ऑफर्स लेसन्स फॉर वेस्ट। सो मगरिब के लिए, वेस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर लेसन्स हैं, उनका इसमें भरपूर अंदाज में जिक्र किया गया है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जो कामयाबी हुई है राफेल को गिराने के बाद, जो हम अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा यूरोप जिसको जामिन समझता है, जिसको एक गारंटोर के तौर पे देखता है, वो जहाज राफेल जहाज है और वो जमानत भी अब वैसी जमानत नहीं रही जैसे कि पहले उस पर रिलाय किया जाता था। अब इसके अंदर इस एनसीसी की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक राफेल की तबाही ने गुज़श्ता कई दहाइयों की जो कि सिक्योरिटी प्लानिंग थी पूरे यूरोप की, या वो कहाँ पर स्टैंड करते थे, उसके फेलियर की निशानदेही कर दी है, वो एक्सपोज कर दिया है, वो पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिया है। अच्छा, राफेल तैयारे जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निशाना बनाया, ये आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूक्लियर केपेबल हैं, यानी कि मगरिब जो है वो अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पे भी इस पे रिलाई करता था और पूरे यूरोप की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसमें इस जहाज का, राफेल का बहुत ही अहम किरदार है और अभी तक है, बल्कि दुनिया भर में इसको अनटचेबल तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों राफेल जहाज के गिरने के बाद पूरा यूरोप, पूरी दुनिया इस चीज़ पे अब वो आ गए हैं कि दोबारा से उनको बगौर जायज़ा लेना चाहिए अपनी तमाम सिक्योरिटी का।
اب جتنے بھی یورپ کے سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان کی طرف سے اس چینی جہاز J-10C کے استعمال کے بعد اور اس میں لگے میسائل PL-15 کے استعمال کے بعد سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب رافیل پہ اس طریقے سے ریلائی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس نے پورے ہمارے ریجن کی جو سیکیورٹی ہے یا جو ہماری تیاری ہے، یہ جو ہمارا فیوچر ہے اس چیز کو لے کے، اس کو بھی خطرے سے دو چار کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو رافیل طیارے میں سرمایہ کاری کرنے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ بھی اب دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا اس ڈیل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہر طرف آپ کو ایک کنفیوژن نظر آتی ہے، اور یورپ پورا جو کہ اپنی سیکیورٹی کی تیاری کر رہا ہے، چائنا کو دیکھتے ہوئے، روس کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے مد مقابل اس نے اپنے اس رافیل جہاز کو رکھا جس کو وہ پورے یورپ کی فضاؤں کا ضامن تصور کرتا تھا۔ اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو ڈیٹرنس کے طور پہ اس کو رکھا، لیکن کل کو چائنا کے ساتھ یا روس کے ساتھ کوئی ایسا جنگ چھڑتی ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، اور ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کے اندر اگر یہ رافیل نہ چل سکا یا روس اور چین کا جو دفاعی نظام ہے اس نے ہمیں فیل کر دیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا واقعی ابھی بھی ہم انحصار جاری رکھیں یا نہ رکھیں؟ اب ایک اور چیز یہاں پہ بڑی دلچسپ ہے جو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بار بار رافیل پروجیکٹ کی توسیع کی بات ہو رہی تھی۔ وہ تمام پروجیکٹس جس میں توسیع، جس میں ایکسٹینشن کا ذکر ہے، اس کو آگے بڑھانے کا ذکر ہے، وہ ممالک بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھینچ لیا ہے۔ اب رافیل اور چینی فائٹر جیٹ کا یہاں پہ اگر موازنہ ہم کریں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دونوں جو فائٹر جیٹس ہیں وہ 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹس ہیں، یعنی کہ دونوں جو طیارے ہیں، دونوں جو جہاز ہیں، ان کو بہت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور فیوچر میں بھی ان کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے مزید۔ رافیل جہاز جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ملٹی سینسر ڈیٹا فیوژن کی صلاحیت موجود ہے، اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ وہ جہاز جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اس میں لگے میسلز کی رینج کیا بنتی ہے، تو 100 سے 200 کلومیٹر تک فائر کر سکتے ہیں یا اپنے ٹارگٹ کو جا کے لگ سکتے ہیں، جبکہ جو پاکستان نے یوز کیے، پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے J-10C یوز کیا گیا، اس میں PL-15 جو بیونڈ ویژول رینج میسائل ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر تک ٹارگٹ کر سکتا ہے، اپنے نشانے پہ جا کر لگ سکتا ہے۔ اور چینی میسائل یہی والا PL-15 اور ان کا جو پورا ڈیفنس سسٹم ہے، جو یہ فائٹر جیٹ ہے، اس نے ہی پاکستان کو یہ برتری دلائی، اینڈ obviously not forgetting ہمارے بہترین پائلٹس جن کی مہارت کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا ہے۔ اب رافیل کے فائٹر پائلٹس کے پاس 7 سیکنڈز کا وقت تھا، صرف اور صرف 7 سیکنڈز کا، یعنی وہ اگر 8 سیکنڈز تک جاتے تو پھر آپ گئے۔ اس میں اتنا زیادہ آپ کو کیلکولیٹر چلنا پڑتا ہے کہ 7 سیکنڈز کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا only 7 seconds to die، تو یہاں پر یہی والی صورتحال تھی، اور 6 اور 7 میں کو ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا، بھارت کو پھر ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب ایک اور دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میگزین کی رپورٹ ہے، NZZ کی رپورٹ ہے، اس میں ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ انڈین ایئر فورس نے ایک اور غلطی کر دی تھی۔ انڈین ایئر فورس نے یہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ جو پاکستان اور چائنا کی درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے وہ کتنا وسیع ہے، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو تعاون ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا بھارتی ایئر فورس نے۔ اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے چائنیز جہاز اڑا رہے ہیں دیٹس اٹ، لیکن چائنیز کے ساتھ ہمارا جو انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے وہ بھی بہت وسیع ہے اور وہ بھی بہت مربوط ہے۔ اچھا، اب رافیل جو جہاز ہیں، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتایا تھا کہ آگے جا کے بتائیں گے کن کن ممالک کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں، کون کون سے طیارے استعمال ہو رہے ہیں ان ممالک میں۔ اس وقت یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں فرانس کے علاوہ گریس اور کروشیا رافیل طیارے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر فرانس کی ایک تھائی لینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل چل رہی ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں جن کو وہ فرانسیسی کمپنی یہ جہاز فروخت کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سب کے ہونے کے بعد ان کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ آیا واقعی وہ ممالک یہ جہاز خریدتے ہیں یا نہیں۔ اب ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان کی فضائیہ کے تیاریوں کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ
صرف جہاز لے کے جہاز میں پائلٹ کو بٹھا کے اس کو اڑا کے اور ایک میسائل فائر کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے پاس لڑاکا طیارے کے علاوہ جو وارننگ سسٹم ہے, جو کنٹرول ہے, وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے اور اس کا پاکستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. سو لہٰذا اگر ہم اس کو پورے سچویشن کو کنکلوڈ کریں اور اس کنکلوژن کے ساتھ کریں جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے, میں اب صرف اور صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا مہنگا ترین جہاز ہے, کون سی گائیڈڈ میسائلز جو ہیں وہ اس میں لگائے ہیں, کون سی نئی اقسام کے اب ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں پائلٹ کی جو فیصلہ سازی کی قوت ہے, جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے, وہ بہت معنی رکھتی ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کب کرتا ہے. ٹائمنگ جو ہے وہ اس میں بڑی کروشل ہو جاتی ہے. سو یورپ کو اس میں یہ بھی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ اب آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے مزید جو بہتر لڑاکا طیارے ہیں ان کی خریداری کی طرف جانا ہوگا. اب ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی اس جنگ نے اور پاکستان کی برتری نے پوری دنیا کا جو سیکیورٹی معاملے پہ ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور ایک بار پھر سے دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اب ڈرونز پہ تو ظاہر ہے ہم انحصار کر نہیں سکتے ہیں, اب بہتر لڑاکا طیارے اور پائلٹس ہونے چاہیے. اچھے پائلٹس کی بہت زیادہ بحث ایک نئی شروع ہو گئی ہے. پاکستانی فورس, پاکستانی پائلٹس دنیا کے لیے ایک گائیڈنگ فورس جو ہے وہ اس وقت بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سپیریئر ثابت ہوئی ہے, اس نے برتری حاصل کی ہے, اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور جس تیزی سے چائنا اب 6th جنریشن فائٹر جیٹس کی طرف جا رہا ہے, وہ بھی مغربی دنیا سے پہلے, اس پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہے. جیسے چائنا ترقی کی منازل طے کر رہا ہے, ڈیفنس ٹیکنالوجی میں مغرب سے آگے جا رہا ہے, یہ پوری مغرب کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ سوچئے کہ اگر چین والی ٹیکنالوجی اس وقت یہ روس بھی حاصل کر لیتا ہے, وہ دونوں ممالک جس کے ڈر سے یورپ جو ہے وہ پورا اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو بڑھاتا رہتا ہے, وہ چائنا ہے اور روس ہے. سو اگر چائنا کی ٹیکنالوجی روس نے بھی حاصل کر لی تو پھر مغرب کی سوچ کہاں جائے گی, اور مغرب کی جو دفاعی اعتبار سے تیاریاں ہیں وہ کہاں جائیں گی. اس پہ مزید بھی آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.